احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کے اندر ایک صفت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ صفت تدبر اور تفکر کی صفت ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے فرامین میں غور و فکر کرنا، گہرائی سے ان کو سوچنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، اور یہ فکر جو ہے اللہ ایمان والے بندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ محدثین کے کئی ایک واقعات اس چیز پہ دلالت کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ گہرائی کے ساتھ غور کرتا ہوں۔ غور کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنی عقل میں جناب علی بس، ان لوگوں کے غور کرنے کے انداز بھی بڑے عجیب و غریب تھے۔ قرآن کی کوئی آیت ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر جاتے اور اللہ تبارک و تعالی سے ان الفاظ میں دعا کرتے تھے: یا معلم ابراہیم و یا مفہم سلیمان علمنی، اے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے، اپنے نبی سلیمان کو جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا کرنے والے اللہ مجھے بھی فہم اور سمجھ عطا فرما۔ تو سجدے میں پڑھ کے کتنی دیر یہ دعائیں کرتے رہتے تھے، تو فرماتے ہیں اللہ میرے علم کو اتنا وسیع کر دیتے کہ قرآن کی ایک آیت کی میں 100 اعتبار سے تشریح کرنا چاہوں تو اللہ نے مجھے صلاحیت عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے ہیں، ایک حدیث رسول علیہ السلام میں سے 14 مسئلے نکالتے ہیں، 20 مسئلے نکالتے ہیں کہ آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کو کیا فرمایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے گھر میں گئے، اور امام شافعی استاد تھے، احمد بن حنبل شاگرد تھے۔ جب گئے تو امام احمد بن حنبل نے بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے استاد امام شافعی کے بارے میں بڑا بتایا ہوا تھا کہ میرے استاد ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ امام شافعی کے گھر میں ٹھہرے، رات گزری، صبح فجر کی نماز پڑھی، جب ناشتہ سامنے رکھا تو بیٹیوں نے 3 سوال کیے امام احمد سے۔ آپ کو کہا کرتے تھے میرے استاد بڑی کم خوراک کھاتے ہیں، آپ کہتے تھے میرے استاد وہ ہیں جو زندگی بھر کبھی تہجد کی نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کہتے تھے میرے استاد وہ ہیں جناب بڑے ہی نیک پرہیزگار انسان، رات کو جتنا کھانا ہم نے ان کے سامنے رکھا یہ تو کھانا بھی سا رکھا۔ آپ کہتے تھے قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو جو قیام اللیل کیے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تب گھروں میں ہی مشکلیں اور مٹکے ہوتے تھے، وضو کر کے گئے ہی نہیں، ویسے ہی چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے 3 سوال امام شافعی کے سامنے کیے۔ اب جواب سنیے گا کتنے بلند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں احمد جب میں نے رات کو تیرے گھر سے کھانا کھایا تو میرے دل میں ایک بات تھی کہ دنیا میں کسی کے گھر کا کھانا اتنا برکت والا اور اتنا پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے جتنا احمد بن حنبل کے گھر کا کھانا برکت والا اور پاکیزہ ہے۔ کیوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پڑھانے والا ہے، تو میں نے تیرے گھر سے برکت کو حاصل کرنے کے لیے عام روٹین سے زیادہ کھانا کھایا تھا۔ نمبر 2، میں نے رات کو تہجد کی نماز نہیں پڑھی، قیام نہیں کیا، اس کی وجہ یہ تھی جب میں بستر پہ لیٹا نبی کائنات علیہ السلام کی ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی
اور میں سوچنے لگ گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کو کیا کیا سمجھایا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں اس حدیث پہ غور کرنے لگا، پوری رات میں مجھے 14 باتیں سمجھ آئیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھائی ہیں۔ تیسری بات کہ میں وضو کیوں نہیں کر سکتا، کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں، سوتا تو میرا وضو ختم ہوتا، میں تو باوضو تھا۔ پوری رات ایک حدیث رسول پہ غور کرتا رہا، اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ تو میرے بھائیو یہ کیسا خوبصورت عمل ہے، اپنے نبی علیہ السلام سے لوگوں کی کتنی محبت ہے۔ ایک حدیث رسول ذہن میں آئی اور ساری رات ہی اس پہ غور کرتے گزار دی، ساری رات۔ ایمانداری سے سوچئے کبھی ہم لوگ ہونے لیکن کاروباری بندہ سارا دن حساب کا کھاتا کھول کے سوچ میں پڑا رہتا ہے، ساری رات ٹینشن سے نیند نہیں آتی، پیسے ادھر سے لینے آ نہیں رہے، ادھر سے لینے آ نہیں رہے۔ کبھی زندگی میں محبت کا دعویٰ تو ہمارا بھی ہے نبی علیہ السلام سے کہ کبھی ایک حدیث اللہ کے نبی کی سوچ کے اور ساری رات ہم نے غور کیا ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ قرآن کی وہ آیت ایک سامنے رکھ لی ہو اور سوچتے رہے ہوں کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ یہ تدبر اور تفکر جو ہے نا میرے بھائیو، جو بندہ غور کرتا ہے اپنے اللہ کے فرمان میں، اپنے نبی علیہ السلام کی حدیث میں، تو میرے بھائیو یہ اللہ کی بہت بڑی اس بندے کو عطا ہوتی ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم دین کی باتیں سنتے ہیں علماء سے، کسی بندے کے ذہن میں آ سکتے ہیں ہم کہاں امام شافعی جیسے ہو گئے، کہاں احمد بن حنبل جیسے ہو گئے، جن کو 6.5 لاکھ حدیث رسول زبانی یاد تھی، تو ہم کیسے، ہم ان جیسے نہیں ہیں، لیکن کم از کم جو علم سنتے ہیں ان سنی باتوں کو تو ذہن میں رکھ کے غور کر سکتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں یہ بات سنائی ہے، اس بات میں ہمارے لیے سبب کیا ہے، اس بات کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے، اس بات کو ہم نے کتنی بار اپنی زندگی میں جناب دہرایا ہے یا عمل کیا ہے اس کے اوپر، یہ تو سوال کر سکتے ہیں۔ تو جب میرے بھائیوں علم کے مطابق بندہ اپنے سوال اپنے آپ سے کرنے لگ جائے نا، تو پھر انسان کی شخصیت نکھر جاتی ہے اور اس کا کردار غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جب صرف سنے بندہ اور غور نہ کرے، اپنے آپ سے سوال نہ کرے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا نہ کرے، اپنی ذات کا قول اور کردار کا احتساب نہ کرے، پھر میرے بھائیوں نہ کردار نکھرتے ہیں نہ اعمال سنورتے ہیں۔ تو تدبر اور تفکر، غور و فکر یہ کرنا چاہیے، صرف سننا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔